آل محمد بلندتر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات بھیجے محمد. ارباب دانش، اہل علم حضرات، بزرگان دین، جوانان ملت، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا کنٹرول ہمارے پاس ہے. کائنات کا اختیار رکھنے والے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں ہدایت کے عنوان پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں بہت ہی مطمئن ہوں اور آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور آپ کی اولادوں کو شر شیطان، شر ناس، حاسدین سے محفوظ فرمائے. صلوات بھیجے محمد ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. صلوات بھیجے محمد. ہدایت کی ذمہ داری
ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو یقیناً بصد یقیناً اس خالق نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائی موجود ہیں، میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا، اہل سنت والجماعت کا، کہ جو یہاں تشریف لاتے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جب خالق کائنات نے یہ اعلان کیا ہے تو یقیناً اس ذات نے اس اعلان کو پورا کیا ہے۔ اس لیے کہ ذمہ داری یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے آپ تک نہ پہنچے کہ جس میں مجھے آخرت میں جواب دینا پڑ جائے، تو جب میں ایک ادنا سا انسان ہونے کی حیثیت سے اتنی کوشش کرتا ہوں، تو وہ خالق کائنات، وہ رزاق مطلق، جو کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ رازق وہ اللہ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، بہت اچھی باتیں کی، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مستقبل کا بہت بڑا سرمایہ ہے زیغم عباس نقوی صاحب، انہیں کبھی ضائع نہ کرنا۔ اتنی سی ایج میں ہوتے ہوئے اتنی علمی گفتگو واقعاً قابل دعا بھی ہے، قابل داد بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے ہدایت کی ذمہ داری شرائع صاحب اپنے ذمہ لی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس نے اتنا مضبوط انتظام کیا ہے، اتنا مضبوط انتظام کیا ہے کہ دشمن آتے چلے گئے، دشمنان دین آئے ختم ہو گئے، دشمنان حق آئے ختم ہو گئے، نمائندہ گانے شیطان آئے ختم ہو گئے۔ لیکن جب ہدایت لینے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت بھی اس کا نمائندہ موجود تھا، اور آج جب ہدایت لینے والے موجود ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری جوانوں سے گفتگو ہے، بیدار ذہنوں سے گفتگو ہے۔ جب کوئی ہدایت لینے کے لیے نہیں تھا، اس خالق نے اس وقت انتظام کیا۔ جب اتنی مخلوق موجود ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ اب کوئی نمائندہ الہی موجود نہیں؟ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں،
نمائندہ، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا، ہمارا امام آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ صلوات بلند پڑے تو میں سمجھوں کہ پہنچ رہی ہے. پروردگار نے ہر زمانے میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور انہوں نے ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے. اللہ کے بہت بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہدایت کا پیغام پہنچا رہے تھے تو لوگوں نے سوال کر لیا، یہ کس کی بات کرتا ہے؟ وہ کون ذات ہے کہ جس کی بات کرتا ہے؟ قرآن مجید میں جا کر دیکھنا سورہ طٰہٰ. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید تلاوت کی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا. تو ان بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میری باتوں کو نوٹ کیا کرو اور جا کر دیکھا کرو کہ کیا واقعاً قرآن میں یہ آیت موجود ہے؟ کیا واقعاً خالق کا یہ فرمان موجود ہے؟ اگر نہیں تو میں ذمہ دار ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ واہ واہ کریں یا نہ کریں، آپ داد دیں یا نہ دیں. میں اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ کی مہربانی، اگر اچھی نہ بھی لگیں تو صبر کرتے ہوئے سن لیا کریں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق کی بات کی، اپنے پروردگار کی بات کی، تو لوگ کہنے لگے کہ وہ تیرا اللہ کون ہے؟ بڑا عظیم جواب دیا حضرت موسیٰ نے، جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی نبی کی بھی بات نہیں ہے. جو اللہ کی وحی ہوتی ہے نبی اسے بیان کر دیتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا گیا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه. ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو ہر چیز عطا کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. قرآن میں موجود ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50. اللہ اکبر. ہمارا پروردگار وہ ہے شاہ صاحب کہ جس نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے. خدا کی قسم خالق کائنات نے اس حضرت انسان کو وہ کچھ دیا ہے جو کائنات میں کوئی بھی نہیں دے سکتا. بڑے
کہہ رہا خالق کائنات نے اس حضرت انسان کو وہ کچھ دیا ہے کہ جو کوئی بھی نہیں دے سکتا. عقل جیسا ہادی دیا ہے. یہ عقل رسول ہے. عقل جیسا ہادی دیا ہے. کوئی ہے جو آپ کو یہ نعمت دے سکے؟ آنکھوں کا نور دیا ہے. کانوں کی سماعت دی ہے. بولنے کے لیے زبان دی ہے. کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں. کوئی ہے جو دے سکے؟ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے. یہاں تک آیت ختم نہیں ہوتی. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا موضوع ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر دی ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ہر چیز دی ہے. ہر چیز دینے کے بعد ثم ہدی تو اس نے ہدایت کی ہے. تو ہدایت کیسے کی ہے؟ کیا خود آ کر ہدایت کرتا ہے؟ بھائی ہم اس خدا کو خدا نہیں سمجھتے کہ جو کسی جگہ پر محدود ہو جائے. وہ لا محدود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلندتر صلوات. اگر توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر گھر میں نہج البلاغہ موجود ہوگی. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ میں کچھ کہہ رہا ہوں شیعہ ہے. اہل سنت کو بھی دعوت دے رہا ہوں. بسم اللہ. ہاں ہمارے ہاں قرآن کے بعد عظیم ترین کتاب جس کا نام ہے نہج البلاغہ. لوگوں کو آج تک اس معنی کی سمجھ نہیں آئی تو وہ نہج البلاغہ کو کیا سمجھ؟ جائیں دیکھیں اس خطبہ میں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کس طرح توحید کی معرفت کروا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس کی مدحت کرنے والے اس کی مدحت سرائی نہیں کر سکتے. دار ہو کر سنے. اگر تھک گئے ہیں تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون. اس کی نعمتوں کا احصاء کرنے والے جتنی کوشش کر لیں اس کی نعمتوں کو محدود نہیں کر سکتے. اللہ بے شک بے شک اللہ کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے. جائیں دیکھیں بے شک پڑھیں معرفت حاصل کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے
اپنی مخلوق کو ہر چیز عطا کی، ثم ہدا، پھر ہدایت کی۔ میری باتوں کو مائنڈ نہ کرنا، میرا مزاج تھوڑا سا سخت ہے، 2 دن میں نے آپ کو قریب کرنے کے لیے کچھ گفتگو کی، تو آج تھوڑا سا ماحول ڈفرینٹ شاید ہو جائے، گھبرائیے گا نہیں۔ ثم ہدا، جب پروردگار نے اس حضرت انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر ہدایت بھی کی ہے، اس کے باوجود یہ حضرت انسان در بدر بھٹکتا پھرتا رہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حضرت انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے نفرت کرنی چاہیے جو وہ نہیں چاہتا۔ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ میں آپ سے کوئی واقف نہیں کہ آپ میں سے کون کیا کرتا ہے، پہلی بار آیا، آپ کو یہ نہ محسوس کرے کہ مولانا جو ہے اب میری طرف رخ کر رہے ہیں، نہیں، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، میں آپ کا دشمن نہیں، آپ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے۔ شاید کسی کو یہ بات گوارا نہ ہو کہ سید اور خادم، تو میں یہ بھی فرمان عرض کرتا چلوں، سید القوم خادمہم، معصوم کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار ہی ان کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حلال چیزیں ہیں، کیا اس میں رزق نہیں رکھا؟ کیا اس میں برکت نہیں؟ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ جتنا جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ حرام چیزوں سے دور ہوگا، اور جتنا جس کا عقیدہ کمزور ہوگا، بھائی دیکھیے نا، ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور دوسری طرف شیطان ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ بھی حرام کر لے، کڑوی باتیں ہیں نا، اللہ بسم اللہ۔ بھائی وہ دیکھیں، میں پنجابی سے بھی واقف ہوں، وہ آخر نا حکیم جڑا نا وہ دیاں گولیاں کڑویاں ہوتی ہیں، یا وہ جڑی گھٹی پلاندا ہے نا گھوٹ کے، وہ کوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا۔ کیا کہنا، ایک طرف رحمان ہے ایک طرف شیطان ہے۔ رحمان کہہ رہا ہے آ مجھ سے مانگ، آ مجھ سے مانگ۔ یہ ایسا بادشاہ ہے کہ کائنات میں بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس بادشاہ کا کبھی دروازہ بند نہیں ہے۔ آ تو صحیح حضرت انسان، ادعونی استجب لکم، اب مجھ کو پکار تو صحیح، میں تیری دعا کو قبول کروں، آ مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھ کو عطا کروں۔ ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ دوسری طرف ابلیس ہے، وہ کہتا ہے یہ کام کر لے گا نا اس میں بڑا منافع ہے۔ اللہ نے
ان چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. اب نام لینا کوئی ضروری نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. بسم اللہ بسم اللہ. ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اس نے حرام قرار دیا ہے. اگر کسی کو نہ ملے سبحان اللہ تو میرے پاس آ جانا، میں بھی چند دن یہاں آپ کا مہمان موجود ہوں. صلوات بھیجو محمد و اہل بیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا. پھر سورہ انسان میں سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا دوسرا نام سورہ دہر ہے. عجیب. میں نے سورہ دہر اس لیے نہیں کہا کہ آپ پھر کہیں گے کہ وہ سورہ دہر کے فضائل بھی بیان کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں خود بھی کچھ کیا کرو نا. ہر بات علماء پر ہی نہ چھوڑا کرو، خود بھی. بہت فضائل ہیں اہل بیت کے سورہ دہر میں، بلکہ یہ سورہ دہر اترا ہی انہی کے فضائل میں ہے. اہل بیت نے ایک کام کیا ہے، اللہ کو وہ کام اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ پورے کا پورا سورہ 31 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدحت اہل بیت میں اتار. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو در اہل بیت پر آنا ہو، بے شک بے شک. اور اگر اہل بیت کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن سے تمسک کرنا ہو. پیغمبر یہی تو فرما کر گئے تھے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی اب میں کون سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہیں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. تو سورہ انسان جس کا دوسرا نام ہے سورہ دہر، پھر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس حضرت انسان کو ہدایت کر دی، اب اس کی مرضی ہے شکر ادا کرے یا کفر کرے. یہ اس کی مرضی ہے. آپ جائیں بہار الانوار جا کر دیکھیں کہ جب امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، یہ جو خالق نے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اس کی پچھلی آیت میں نے نہیں پڑھی، اگر وہ پڑھ لیں تو آپ کا مزاج ایک مقام پر آ جائے. انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ میری حقیقت کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج. میں اب اس طرف جانا نہیں چاہتا. اپنی حقیقت کو تو دیکھ حضرت انسان، کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پر اکڑتا ہے. اپنی حقیقت کو دیکھ اور اپنے خالق کو پہچان. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا من آخذ ومن کافر، جو اسے لے لے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس سے انکار کیا وہ برباد ہو گیا. اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمیں آباد ہونا ہے یا ہمیں برباد ہونا ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو میں بزنس کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، کیا اس پر میرا اللہ راضی ہے؟
کبھی نہیں سوچا. چلے اگر تم وہ نہیں سوچتا اتنا تو سوچ لے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. چلے وہ بھی چھوڑیں, آپ اتنا سوچ لیں کہ یہ رزق جو حرام سے کما رہا ہوں یہ میری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. بیدار ذہنوں سے گفتگو کرنے کا دین. حضرت انسان کو اپنی اولاد تو پیاری ہے نا, اور کچھ نہ ہو. بھائی کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان مال بھی قربان کر دیتا ہے, اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے, لیکن اپنی اولاد کے سانچ میں آنچ نہیں آنے دیتا. اے حضرت انسان یہ سوچ تو صحیح, کہاں لے کر جائے گا, کیا بنائے گا, کوٹھیاں بنائے گا, محل تعمیر کرے گا. کیوں نہیں اس محل کو دیکھتا جو اللہ تیرے لیے جنت میں تیار کر رہا ہے. چند دن کی زندگی, کیا ہے یہ زندگی, کیا ہے اس کی وقت. اگر اس کی وقت جاننا چاہتا ہے نا تو اپنے مولا علی کی طرف رجوع کر. مولا کیا فرماتے ہیں, یا دنیا علیک انی. ایک طرف تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں نا جوش شور سے, یا دنیا علیک انی, مجھ سے دور ہو جا. کیوں اتنی حقیر ہے مولا, اسے دور کر رہے ہو, کہ مجھ سے دور ہو جا. غری غیری, جا میرے غیر کو دھوکہ دے. اگر تو دھوکہ دینا چاہتی ہے تو یہ علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. غری غیری انا طلقتک ثلاثا, میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. لا رجعت فی, ایسی 3 طلاقیں کہ جس میں رجوع کی پھر گنجائش نہیں. اس دنیا کے پیچھے گھوم رہا ہے. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پھر اگر تھکے نہیں تو قرآن پڑھتا, اگر تھکے نہیں تو قرآن پڑھتا. رجوع کرے قرآن کی طرف. خاص طور پر یہ جوان, یہ بچے, میری ان سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, قرآن کو ضرور پڑھا کریں. اور والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. بہت بڑا فریضہ ہے. پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. من احیاہا احیا الناس, جس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا. شاید آپ کچھ پریشان ہو گئے ہوں, سوچ رہے ہوں کہ انسان کیسے زندہ کر دے. امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے پوچھا گیا, یابن رسول اللہ, اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے, من احیاہا احیا الناس جمیعا, بہت عظیم جملے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سمجھے تو اہل بیت سے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, من احدا
جس نے ایک انسان کو ہدایت کر دی. جس نے ایک انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لایا, اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا. ومن اخرج من الہدایہ الی الضلال, اور جس نے ہدایت سے نکال کر ضلالت کی طرف لے آیا. وقتلھا, اس نے انسانیت کا قتل کر دیا. اب اگر کوئی یہ امامہ بھی پہنتا ہو, یہ لباس بھی پہنتا ہو, خادم اہل بیت بھی کہلاتا ہو, وکیل آل محمد کا لقب بھی حاصل کرنا چاہتا ہو, اور آپ میں سے کسی ایک انسان سے چند کوڈے حاصل کرنے کی خاطر آپ کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے آئے, کس لیے؟ کیوں؟ میرے بھائی, جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا چاہیے. جو حق ہے, جو سچ ہے, یہ امانت ہے. جب آپ نے ہم پر اعتماد کیا, کیوں کیا ہے؟ کہ لباس رسول پہنا ہے, لباس آل محمد پہنا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے فراڈ کرنا چاہیے, آپ کو دھوکہ دینا چاہیے, آپ سے جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں, اس لیے کہ آپ نے تو اعتماد کر لیا. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقیقت کو نہ چھپائیں. حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت. حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز عطا کی مخلوق کو, پھر اسے ہدایت کی. پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پھر فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک اور مقام آپ کی تھکاوٹ بھی دور کرنی ہے, بہت ہو گیا. ایک اور مقام پر خالق کائنات اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے, مصطفیٰ سے خطاب کر رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا. او میرا حبیب, او میرا مصطفیٰ, کیا تو یتیم نہیں تھا؟ میں نے تجھے پالا ہے. فکر سمجھنے کے ہوتے ہیں. پالنے والا کون ہے؟ قبلہ نے بہت گفتگو کی توحید پر, میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. او میرا مصطفیٰ, کیا تو یتیم نہیں تھا؟ میں نے تجھے پالا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. تو ہدایت کے راستے میں پریشان تھا, میں نے تیری پریشانیوں کو, تو ہدایت, بھائی موضوع ہے نا ہمارا ہدایت, تو ہدایت کے راستے میں پریشان تھا, ہم نے تیری پریشانیوں کو. جائیں سورہ دوحا کو پڑھیں, 30ویں پارے میں ہے سورہ دوحا. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد ضالا فہدیٰ. اللہ اکبر. اگلی جو آیت ہے نا, کمال کی ہے.
تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا ہے. تو ہدایت کے راستے میں پریشان تھا، میں نے تیری پریشانیوں کو دور کیا ہے. تو غریب تھا، تو مفلس تھا، تو نادار تھا، میں نے تجھے غنی بنایا ہے. اللہ مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے میں نے تجھے غنی بنایا ہے، مسلمان کسی اور کو غنی بنا رہا ہے. ہو گئے. اب کس کی بات مانے؟ آپ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. تو آؤ مانو کتاب کو. ہم کب کہتے ہیں کتاب کو نہ مانو؟ یہ کتاب بھی تو ہدایت کے لیے آئی ہے نا. ہاں سورہ بقرہ کو پڑھے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ تو متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے. آؤ قرآن سے ہدایت حاصل کرو. اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ میں نے تجھے غنی بنایا. عجیب باتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا. تو فقیر تھا، غریب تھا، نادار تھا، میں نے تجھے غنی کیا. لیکن جب تفاسیر کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پالنے والے جناب ابو طالب ہیں. بیدار ہو کر سن، بیدار ہو کر سن تو کچھ عرض کرو. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے غنی کیا ہے. جب تفسیر کی طرف جاتے ہیں تمام سنی شیعہ مفسر یہ بیان کرتے ہیں پالنے والی ذات ذات ابو طالب ہے، مال دینے والی ذات خدیجہ کبریٰ ہے. ارد گرد یا علی چگرد مصطفیٰ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. تمہید ختم ہو گئی، تقریر شروع ہو گئی. گھنٹہ ہو گیا ہے، تھکے نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کی مہربانی، اللہ کہہ رہا ہے تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا ہے. تو غریب تھا، میں نے تجھے غنی بنایا ہے. تمام سنی شیعہ مفسرین لکھتے ہیں پالنے والی ذات ابو طالب ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے اپنے سائے میں رکھا ہے، میں نے تجھے اپنے قوت بازو عطا کیے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں پالنے والے جناب ابو طالب، حفاظت کرنے والے جناب ابو طالب، تربیت کرنے والے جناب ابو طالب، مال دینے والی جناب خدیجہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے پالا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ کا یہ ہمیشہ سے دستور ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا.
چھوڑ کر آپ کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے یہاں آیا. واقعاً میں آپ سے راضی ہوں. اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا. حالانکہ یہ کام، یہ فعل، یہ عمل جو جناب ابو طالب نے کیا ہے فرعون نے بھی کیا ہے. میں استدلال سے بات کرنے کا عادی ہوں. حالانکہ یہی فعل فرعون نے بھی کیا ہے. ایک نبی کو ابو طالب نے پالا ہے، ایک نبی کو فرعون نے پالا ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، فرعون کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا. فرعون کے فعل کو اللہ نے تردید بھی نہیں کی، لیکن ابو طالب کے فعل کی تائید کی ہے. حالانکہ فرعون نے خود حضرت موسیٰ سے کہا تھا، جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اے موسیٰ، کیا میں نے تجھے نہیں پالا تھا؟ الم نربک فینا ولیدا. قرآن پڑھے. الم نربک فینا ولیدا. او موسیٰ، کیا میں نے تجھے نہیں پالا تھا؟ فرعون کے فعل کی تردید نہیں کی، لیکن ابو طالب کے فعل کی تائید کی ہے. میں نتیجہ دینے والا ہوں، رزلٹ دینے والا ہوں، اگر آپ کے ذہن بیدار ہوں. بھائی دیکھیں، اللہ نے جب بھی جس کے فعل کی تائید کی ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے یا مسیح ہوتا ہے، جب بھی اللہ نے جس کے فعل کی تائید کی ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے. قرآن سے بات کرنے کا عادی ہوں. چاہے دیکھیں سورہ یاسین آیت نمبر 14. خالق کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اذ ارسلنا الیہم اثنان. کہ جب ہم نے ان کی طرف 2 مبلغ بھیجے. انطاکیہ والے بھیجنے والے حضرت عیسیٰ ہیں. بھیجنے والے اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجے. اور جانے والے کون ہیں؟ حضرت یحییٰ اور حضرت یونس. اور جب بادشاہ نے ان کو بند کر دیا، اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، فقط معلومات کے لیے اتنی بات ضرور کہتا ہوں جوانوں کے لیے. تو تیسرے جو گئے وہ حضرت شمعون تھے. حضرت عیسیٰ نے بھیجے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ 2 مبلغ ہم نے بھیجے. پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، سورہ انفال کی جا کر دیکھیں آیتوں میں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. او حبیب، اگرچہ سنگریزے مارے تیرے ہاتھوں سے گئے ہیں، لیکن وہ مارنے والا تو نہیں تھا، میں تھا. اگرچہ بیعت کرنے والے ہاتھ تیرے ہاتھوں پہ تھے، وہ تیرے ہاتھ نہیں
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. کتنا کے پڑھوں آپ کی خدمت میں محمد علیہ محمد برانتر آپ کی تنظیم کے خادم جس کو آپ صدر کہتے ہیں ظہیر شیرازی صاحب، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو، یوں سمجھتے ہیں جیسے مجھے قرآن آتا ہی نہیں. میرے بھائی میں تو 18 سال سیریا میں رہا، پڑھتا بھی رہا پڑھاتا رہا، اور میری وائف بھی لبنان سے ہیں، میرے تو گھر کی لینگویج ہے. میں تو ویسے بھی عربی پڑھنی شروع کر تو آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جیسے کچھ صاحب گئے تھے نا حج پہ، تو کسی سعودی سے ان کی مخالفت ہو گئی تو اس نے گالی نکالنا شروع کر دی. جب واپس آیا پوچھنے والے نے پوچھا بھائی حج پہ گیا تھا کیسا رہا؟ کہتا باقی ساری باتیں چھوڑو، ایک بات کا بڑا مزہ آیا. کہنے لگا وہ کیا؟ کہتا ہے ایک عربی سے میرا ٹاکرا ہو گیا، میں اس کو گالی نکال رہا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا. صلوات بھیجو محمد والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کبھی بھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کیا. جب بھی جس کے بارے میں کہا ہے یا وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے. او مصطفیٰ میرے تجھ پر بہت احسان ہے. علم یجدک یتیما فآویٰ فوجدک ضالا فہدیٰ. اللہ اکبر. میرے پہلے بھی تجھ پر احسان ہے، آئندہ بھی احسانات کی بارش کرتا رہوں گا، لیکن میرے بعد والے احسان پہلے احسان سے زیادہ ہوں گے. تو آئیے، میں نے کہا نا آپ کی جو لمٹ ہے 1 گھنٹہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اگر آپ تھک گئے تو میں کل انشاءاللہ چھیڑ لوں گا اسی بات پہ. کل انشاءاللہ اس بات کو کریں گے. صرف ایک بات سن کہ میرے تجھ پر احسانات ہیں. کتنے احسان ہیں؟ 2 ہی تو احسان ہیں. یتیمی میں پالنا اور غربت میں غنی کرنا. میں کہوں گا پروردگار یہ جو احسانات تو مصطفیٰ کو جتلا رہا ہے، توجہ ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اے پروردگار یہ جو احسانات تو اپنے حبیب کو جتلا رہا ہے، کیا یہ احسان تیرے کسی اور پر نہیں ہے؟ بھائی تھک کر نہ سنیں. اے پروردگار یہ جو احسان تو اپنے حبیب کو جتلا رہا ہے، بتانا اور بات ہوتی ہے، جتلانا اور اے پروردگار کیا ہر یتیم کو پالنے والی تیری ذات نہیں؟ کیا ہر غریب کو رزق دینے والی ذات تیری نہیں ہے؟ جب ہر یتیم کو پالنے والا تو ہے، ہر غریب کو غنی بنانے والا تو ہے، تو پروردگار یہ احسان مصطفیٰ کو کیوں جتلا رہا ہے؟ اگر تو اپنے احسانات جتلوانا ہی چاہتا تھا تو وہ احسان جتلاتا کہ جو فقط مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اگر تو
یہ کہتا کہ میں نے تجھے مصطفیٰ بنایا، میں نے تجھے سید الانبیاء بنایا، میں نے تجھے رحمتا للعالمین بنایا، میں نے تجھے جنت کا مختار عام بنایا، میں نے تجھے صاحب معراج بنایا، میں نے تجھے خلق عظیم بنایا، میں تجھے صلب قرآن بنایا، میں نے تیری شریعت کو تمام شریعتوں پر نافذ کر دیا۔ پروردگار اگر تو اپنے حبیب کو احسان جتلوانا ہی چاہتا تھا تو ان احسانات کا ذکر کرتا کہ جو فقط مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کلام الحکیم ہے لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کی کلام ہے حکمت سے خالی، اہل معرفت بیٹھے ہیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں تیرا ان کو یہ کہتا کہ میں نے تجھے سید الانبیاء بنایا ہے، میں نے تجھے خلق عظیم بنایا ہے، میں نے تجھے صاحب معراج بنایا ہے، میں نے تجھے جنت کا مختار عام بنایا ہے، یہ جتنی باتیں کہتا یہ ان باتوں کو بھولتے نہیں۔ ہاں یہ ان باتوں کو بھولتے نہیں۔ میں نے اس لیے یہ دو احسان جتلوائے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی رٹ لگانے والے لیکن بات کروں گا، میں یہ دو احسان اس لیے جتلوا رہا ہوں کہ یہ تیرے باقی سارے احسان یاد رکھیں گے، ان دو احسانات کو بھول جائیں گے۔ اس لیے جتلوا رہا ہوں کہ یہ قرآن کی رٹ لگانے والے کبھی بھولے سے جب ترجمے پر نگاہ کر لیں تو انہیں جناب ابو طالب کے احسان بھی یاد آ جائیں اور جناب خدیجہ کے بھی احسان یاد آ جائیں۔ دیکھیں میں بوڑھا ہو کر اتنا بول رہا ہوں، آپ جوان ہو کر تھک گئے۔ یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے اتنا بلوا رہی ہے۔ میں محسن کسی کا احسان نہیں بھلاتا، اگر یہ بھلاتے ہیں تو بھلا دیں۔ میں محسن کبھی کسی کا احسان نہیں بھلاتا۔ کتنا احسان کیا ہے ابو طالب نے اسلام پر، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ بالکل چھوڑ دی تقریر، بالکل ٹائم بہت ہو گیا ہے، بچے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں۔ کتنا احسان کیا ہے ابو طالب نے، پورا گھرانہ ہے ابو طالب کام آ گیا ہے اسلام کے۔ آج کا مسلمان پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے، پورا گھرانہ ہے ابو طالب کام آیا ہے اسلام کے۔ اسی لیے تو حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا تھا۔ کیا حسین کے لیے مدینہ کو چھوڑنا آسان تھا؟ جہاں پر نانا کا مزار موجود ہو، ماں کی قبر موجود ہو، بھائی حسن کی قبر موجود ہو۔ دیکھیں آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے ہیں نا، فقط تھوڑے سے عرصے کے لیے، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ واپس بھی جائیں گے اور جاتے بھی ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے
ہندوستان کی بات ہوتی ہے، افغانستان کی بات ہوتی ہے تو ہمارا دل پانی پانی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے احباب وہاں ہیں. حسین نے مدینہ کو چھوڑا. ہم کہہ دیتے ہیں، اب سن لیتے ہیں. پوچھئے حسین سے. خدا کی قسم تاریخ والا لکھتا ہے کہ جب حسین مدینہ سے جا رہے تھے نا، مڑ مڑ کر مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تھے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عرصہ دینے آئے ہو نا، اجرکم من اللہ. مڑ مڑ کر مدینہ طرف دیکھتے تھے. میرا نانا، میں مجبور ہوں، تیری امت نے مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیا. او نانا، جس امت میں مجھے خلیفہ چھوڑ گیا تھا وہ امت مجھے مجبور کر رہی ہے. اللہ اکبر. حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تھے. رجب کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. 5 شعبان کو مکہ میں پہنچے. 8 ذی الحجہ کو احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیا. حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیا. غور کرنے کی بات ہے. مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بانی شریعت کا بیٹا اتنا مظلوم ہو گیا حسین. کسی نے نہیں کہا حسین 1-2 دن ہی تو رہتے ہیں، حج کو تو مکمل کر لیں. اتنا مظلوم حسین. ہاں، حسین نے کیوں اس کو عمرہ میں تبدیل کیا اور حج مکمل نہیں کیا؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں مجھے قتل کرنے کے لیے مکہ میں پہنچ چکے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو. میں قربان جاؤں حسین تجھے. حسین نے مکہ کو چھوڑا. 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. 4 محرم کو خیمے اٹھوائے گئے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. فوجیں آ رہی ہیں، اشقیاء پہ اشقیاء آ رہے ہیں، لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں. جب علی کی بیٹیاں سنتی تھی نا، اب فلاں لشکر میں اتنے آئے ہیں، فلاں کے لشکر میں اتنے 1000 آئے ہیں، علی کی بیٹی نے بھیا سے پوچھ لیا، بھیا کیا تیرا کوئی نہیں؟ اجرکم من اللہ. بھیا اگر تیرا بھی کوئی دوست ہے تو اسے بلا لے. کہا زینب میں نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف دی جائے. اگر تو مجبور کرتی ہے تو ایک میرا دوست حبیب ہے. سمجھ گئے ہیں. ایک میرا بچپنے کا دوست حبیب ہے. آج خدا کی قسم آنے سے پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا. عجیب روایت میں نے کبھی نہیں پڑھی، آج میری نظروں سے گزری. علامہ حسن امروہی لکھتے ہیں کہ حبیب کا والد علی ابن مظاہر رسول کی خدمت میں ایک بار آیا. رسول کے پاس بیٹھے تھے، رسول باتیں کر رہے تھے. یا ناگاہ ان کے ساتھ یہ بیٹا بھی موجود تھا جس کا نام حبیب ہے. ناگاہ پیغمبر کی نظر پڑی. عجیب منظر دیکھا کہ حسین چل رہے ہیں، جہاں سے حسین کا قدم اٹھتا ہے حبیب وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہا ہے. اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی حبیب کے باپ سے پوچھتا ہے یہ بچہ کون ہے؟
کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا حبیب. پیغمبر نے دعا دی. اسی حبیب کو حسین خط لکھ رہے ہیں. خط کی تعریف سننا، اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بستر پر بھی روئیں گے. اللہ اکبر. حسین نے جب خط لکھا ہے نا، میرے چچا علامہ صابر نقوی خدا غرق کی رحمت کرے، وہ پڑھا کرتے تھے کہ اتنا مظلوم ہو گیا حسین. جب خط لکھتے ہیں نا تو اس پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھا جاتا ہے. نواسہ رسول اتنا غریب ہو گیا، کربلا کے میدان میں خط لکھ رہے ہیں، من حسین ابن فاطمہ. جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا. حسین لکھ رہے ہیں من حسین ابن فاطمہ الى رجل فقیہ. بہت عظیم شخصیت ہے حبیب، کوئی عام انسان نہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب حبیب شہید ہوا، امام نے فرمایا کہ ہر رات ایک قرآن ختم کرنے والے کا نام ہے حبیب. ہاں ہزادارو، حسین نے خط لکھا. قاصد خط لے کر چلا، ادھر خط گیا، ادھر حبیب بازار میں خضاب خرید رہا تھا. یا مسلم ابن عوف جہاں سے ملاقات ہوئی. حبیب کہتے ہیں مسلم، یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسلحہ طے کیا جا رہا ہے. کہا حبیب تجھے پتا نہیں، یہ حسین کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہاں عزادارو، تاریخ کے الفاظ ہیں. حبیب نے وہیں پر خضاب کو پھینک دیا. کہا اب اس داڑھی کو سر کے خون سے خضاب کروں گا. اب حبیب کہاں آیا؟ گھر میں. جب گھر میں آیا نا، کھانا کھا رہے تھے، بیگم بیٹھی تھی، یا بیگم کے گلے میں لقمہ اٹکا. لقمے کا اٹکنا تھا. بیگم کہتی حبیب یوں معلوم ہوتا ہے کوئی قاصد آنے والا ہے. حبیب یوں معلوم ہوتا ہے کوئی قاصد آنے والا ہے. ابھی کھانا کھا رہے تھے نا، یہ دروازے پر دستک ہوئی. حبیب اٹھے، کہا کون؟ کہا حسین کا قاصد آیا ہوں. خط لیا. حبیب نے اب اس خط کو پڑھنا شروع کیا. حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آنسو کو پوچھتا ہوا بیوی کے پاس آیا. کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا قاصد آیا ہے. کہا کہاں سے؟ کہا حسین ابن علی سے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین لکھتے ہیں حبیب میں نرگہ ادا میں پھنس چکا ہوں، اگر پہنچ سکتا ہے تو جلدی پہنچ. مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. مستورات سے معافی مانگتے ہوئے چند جملے کہوں گا. اب زوجہ حبیب کہتی ہے حبیب تو نے پھر کیا فیصلہ کیا ہے، کیا سوچا ہے؟ چونکہ حالات کچھ ایسے تھے، حبیب بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں بات بہر نہ چلی جائے. کہا کہ میں ان معاملات میں داخل نہیں ہونا چاہتا. سنو گے غیرت مندو، جب کہا نا میں ان معاملات میں داخل نہیں ہونا چاہتا، تاریخ کے الفاظ ہیں. حبیب کی زوجہ نے چادر سر سے اتاری. کہا حبیب یہ چادر تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے، میں حسین کی نصرت کے لیے جاتی ہوں. حسین ابن علی تجھے بلائے، زہرا کی بیٹیاں تجھے مدد کے لیے پکارے، اور تو نہ جائے.
کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کہتی ہے۔ کہا پھر سوچ کیا رہا ہے؟ کہا مجھے تیرا بھی خیال ہے۔ کہا مجھے چھوڑ، میرے ساتھ جو ہوگا ہوگا، مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑے میں کاٹ لوں گی، جلدی جا۔ اب جب کہا نا جلدی جا، حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ اس فلاں درخت کے، کیونکہ ناکہ بندی ہو چکی تھی، حبیب نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو معلوم ہو، کہا کہ فلاں درخت کے نیچے گھوڑے کو لے جا، میں آتا ہوں۔ عزادارو، غلام گھوڑے کو لے گیا، ادھر حبیب اور اس کی زوجہ میں گفتگو ہوئی، اتنا ٹائم لگا، حبیب کو جانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ جب حبیب قریب پہنچا نا، کیا سنتا ہے؟ حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے، اے گھوڑا، اگر تیرا سردار نہیں آتا نا مت رو، اگر تیرا سردار نہیں آتا نا میں تجھ پر سوار ہو کر حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ جب حبیب نے یہ سنا، کہا میرے اللہ، اتنا غریب ہو گیا حسین کہ غلام بھی یہ کہہ رہا ہے۔ حبیب، ہاں ماتم کر ماتم کر۔ حبیب کہتا ہے جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہتا ہے حبیب تو کہاں جا رہا ہے؟ تو جنت لینا چاہتا ہے، تو نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں؟ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں زہرا کے بیٹے پر قربان ہوں گا۔ آزادارو، ادھر حسین نے 12 علم تیار کیے تھے، 12 علم تیار کیے تھے، سب میں بانٹ دیے، 11 علم بانٹے، 1 علم باقی رکھ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یابنا رسول اللہ، یہ علم کس کے لیے رکھا ہے؟ کہا کہ اس کا لینے والا آنے والا ہے۔ یا ادھر سے غبار پھٹا، حبیب ظاہر ہوئے، حسین نے کہا اس علم کا اٹھانے والا آ گیا ہے۔ آزادارو، حبیب آئے، آقا کو سلام کیا، کہا مولا آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کہا نہیں حبیب، معاف کرنا، تو اتنا سفر کر کے آیا، میرے پاس پانی نہیں۔ عزادارو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، او غیرت مندو، جو ساقی حوض کوثر کا بیٹا ہو، وہ کہہ رہا ہے حبیب، او حبیب مجھے معاف کرنا، میرے پاس پانی نہیں۔ اتنا غریب ہو گیا حسین۔ ہاں عزادارو، اب 10ویں کو جب سب شہید ہو رہے تھے نا، حسین جس کا لاشا اٹھانے کے لیے جاتے تھے، حبیب ساتھ جاتے تھے۔ بوڑھا تھا لیکن اتنا عظیم تھا کہ 60 ناریوں کو واصل جہنم کیا حبیب نے، اتنا بہادر تھا۔ حسین کے ساتھ جاتے تھے اور شہیدوں کو اٹھا کر لاتے تھے۔ اب جب مسلم ابن اوسجا زین سے اترا ہے نا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ میرا سلام ہو۔ ہاں عزادارو، اب حسین جب مسلم ابن اوسجا کی لاش پر پہنچے نا، ابھی زندہ تھا، کچھ رمق تھے، حسین نے مسلم کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ میں کہتا ہوں مسلم، تو کتنا خوش نصیب تھا، کس کے زانوں پر تیرا سر آ گیا ہے؟ حسین نے اپنے زانوں پر حبیب کا سر رکھا، مسلم کا سر رکھا۔ حبیب آگے بڑھ کر کہتا ہے مسلم، میں جانتا ہوں کہ تیرے بعد آنے والا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ مسلم نے آنکھوں کو کھولا، آخری سانس دے، فَأَشَارَ إِلَى الْحُسَيْنِ، مسلم نے
حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا حبیب حسین کو اکیلے نہیں چھوڑنا. عزاداروں وہ وقت آ گیا کہ حبیب حسین سے اجازت لے کر گیا. حبیب شہید ہو گیا. جب 11 محرم کو یہ قافلہ قیدی ہو کر کوفہ کے بازار میں پہنچا. میں مسائل ختم کر رہا ہوں. حبیب, ایک روایت کے مطابق ان ملعونوں نے حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈالا تھا. اب یہ قافلہ بازار کوفہ میں گیا نا, جب حبیب کے گھر سے سامنے گزرا, حبیب کا چھوٹا بچہ تھا, اس کی باپ کے سر پر نظر پڑی, پہچان گیا یہ میرے بابا کا سر ہے. عزادارو, خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, آپ کے ساؤں کو سلامت رکھے. اب حبیب کا بچہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ملعون پوچھتا ہے, بچہ تجھے کیا ہو گیا ہے, کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ میرے بابا کا سر ہے, میرا گھر قریب ہے, اگر ہو سکے تو مجھے دے دے. کہا نہیں. اب حبیب کا بیٹا گھر کی طرف دوڑا, ماں سے کہتا ہے ماں بابا آ گئے, اماں بابا آ گئے. کہا کہاں ہے, گھر بلاؤ. کہا اماں گھر آنے کے قابل نہیں, بابا گھر آنے کے قابل نہیں. حبیب کی زوجہ نے برقع پہنا, دربار میں آئی. جب حبیب نے دیکھا, علامہ نقوی کے الفاظ ہیں, جب حبیب نے دیکھا کہا تو برقع پہن کر آئی ہے, اے علی کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئی ہے. عزادارو, اب یہ چلتا ہوا قافلہ ایک مکان کی چھت کے قریب جب کھڑا ہوا نا, چھتوں پر بیویاں بیٹھی تھی. جب ان بیویوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو, یہی کہوں نا, سکینہ بنت حسین کو روتے ہوئے دیکھا, ایک رحم دل بی بی نے کہا قیدن. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. جس شہر میں مخدومہ بن کر آئی تھی, آج اس شہر میں قیدن کہا گیا. کہتی ہے اے قیدن یہ بچی روتی کیوں ہے؟ بی بی نے کہا اس کا بابا 3 دن سے مارا گیا, 3 دن سے شہید ہو گیا. بابا سے بڑی محبت تھی, بابا کو یاد کر کے روتی ہے. یہ بی بی جلدی سے گھر میں اتری, کھانا اٹھایا, پانی لیا, جلدی سے لا کر کہا اے قیدن یہ کھانا بچی کو دے, میں قربان جاؤں آپ کی معرفت پر. اے قیدن یہ کھانا اس بچی کو دے. جب کہا نا قیدن کھانا اس بچی کو دے, جناب زینب نے کھانے کو بھی دیکھا, بچی کو بھی دیکھا. کہا یا سکینہ انا صدقۃ علینا حرام. میں ختم کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں منظر. اے بیٹا سکینہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. فوراً اس بی بی نے کہا قیدن یہ صدقہ نہیں, یہ ہدیہ ہے. کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا اس بچی سے کہہ دو کہ میرے لیے 3 دعائیں کر دے, بس مسائل ختم. اس بچی سے کہہ دو کہ میرے لیے 3 دعائیں کر دے. میں نے سنا ہے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قیدی دعا مانگے اللہ اس کی بڑی جلد قبول کرتا ہے. بی بی نے کہا کھانے کو رہنے دے, بتا تیری کون سی دعا ہے؟ کہا قیدن اس بچی سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کرے
جس طرح تو اس سن میں یتیم ہوئی ہے، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ماتم کر قیدن اس بچی سے کہے کہ یہ دعا کرے کہ جس طرح اس سن میں یہ یتیم ہوئی ہے، میری اولاد اس طرح یتیم نہ ہو۔ کہا دوسرا سوال، کہا اس سے بچی سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں جلد مدینے جاؤں۔ ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے نا مدینے کا، سنیں گے آزاداروں، میرے لیے دعا کرے کہ میں جلد مدینہ جاؤں۔ کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا میرے مولا حسین ابن علی رہتے ہیں۔ میں نے مسائل پڑھ دیا، میرے مولا حسین ابن علی رہتے ہیں۔ کہا اچھا تو حسین کو جانتی ہے؟ کہا کیسے نہیں جانتی، میرے مولا کا بیٹا حسین ہے۔ کہا کسی اور کو بھی جانتی ہے؟ کہا جانتی ہوں، علی ابن الحسین کو بھی جانتی ہوں۔ کہا اچھا کہا کسی اور کو بھی؟ کہا بی بی اس بھرے دربار میں نام نہیں لینا چاہتی۔ کہا آہستہ سے بتا دے۔ کہا اتنا بتاتی ہوں کہ علی کی بڑی بیٹی جو میری استاد رہ چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنی معلمہ کی زیارت کروں۔ آزاداروں اتنا کہنا تھا، بی بی نے کہا، اب بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ اگر وہ زینب تجھے اس بڑے دربار میں مل جائے کیا پہچان لے گی؟ کہا قیدن خبردار اس بازار میں اور میری سیدزادی کا نام مت لے۔ اگر تو قیدن نہ ہوتی تو میں تجھے بتاتی کہ کس طرح تو نے میری آقازادی کا نام لیا ہے۔ کہا ام حبیبہ پہچان وہ زینب میں ہوں۔ تھک گیا ہے، آخری جملہ پرسا دے۔ ام حبیبہ پہچان وہ زینب میں ہوں۔ آزاداروں جب بی بی نے اتنا کہا نا، ام حبیبہ تڑپ کر کہتی ہے این الحسین ابن علی، حسین کہاں گئے؟ کہا ام حبیبہ وہ نوکے نیزہ پہ وہ حسین کا سر ہے۔ جب یہ سنانا تڑپ گئی، ایک عجیب اور مشکل سوال کر لیا، میں چھوڑ رہا ہوں عجیب سوال کا۔ کہا اینا ابو الفضل العباس، او بی بی عباس کہاں گئے؟ زینب نے کہا وہ گھوڑے کی گردن میں